السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ یہ بچی جو ہے دعا زہرا، اس کا کیس ایک عجیب نوعیت کا کیس ہے اور کافی دن سے میں اس کے اوپر چپ ہوں اور میں اس کے اوپر پروب کر رہا ہوں، اور کیونکہ میرا تعلق لاہور سے ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کراچی میں ہو رہا ہے، سندھ میں ہے، تو ہمیں ایک فزیکل لمیٹیشن ہے بار بار آ کے جا کے اس کو چیک کرنا۔ لیکن میں نے کافی لوگوں سے، ڈفرینٹ لوگوں سے ہیلپ لی اس معاملے میں کہ ہمیں پتہ چلے اس کیس کا ہو کیا رہا ہے۔ اب دیکھیں، اس کیس میں 2-3 مختلف چیزیں اور اس کیس سے لنک جو ہے وہ ایک اور چیز ہے کہ جس کا لوگوں کو بڑا ایک خدشہ ہے، اور جب اتنے لوگوں کو کسی بات کا خدشہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زبان خلق نکار خدا، یعنی پھر کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جہاں سے کہیں نہ کہیں کوئی شعلہ تو ہے، اگر کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو۔ بیسیکلی لوگوں کا یہ خیال ہے اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ اس بچی کو اس کی مرضی کے خلاف اغوا کیا گیا اور زبردستی اس کی شادی کرا دی گئی۔ اب 16 سال کی بچی ہے یا 17 سال کی بچی ہے یا جو 14 سال کی ہے یا 18 سال کی ہے، ایدر وے یہ جو عمر ہوتی ہے تو بڑی کچی عمر ہوتی ہے بچوں کی، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، خاص طور لڑکیاں ہمارے معاشرے میں، اور ان کو مینیپولیٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو اب عدالت کے پاس جب یہ کیس گیا اور عدالت نے پہلے تو اس بچی کا بیان دیکھا، جب اس نے کہا کہ جی میں ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں نے اپنی مرضی کی شادی کی، تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا پریشر ہے، ایک سوشل پریشر ہے ہمارے یہاں کہ لڑکیوں کو جی اپنی مرضی کی، اپنی آزادی کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کتنی نام نہاد این جی اوز بھی یہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور تمام انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ہمیں وہ ویمن رائٹس کہہ کے وہ انڈر پریشر بھی اس نے رکھا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ویمن رائٹس کی پروٹیکشن ہو رہی ہے یا کسی کرمنل ایکٹ کے تحت اس کو دفاع کیا جا رہا ہے۔ اب ہوا کیا کہ عدالت نے کہا، ایک بورڈ بنایا، انہوں نے کہا کہ بچی کی عمر جو ہے اس کو تشخیص کیا جائے۔ تو اس بورڈ کی سربراہ جو تھیں ایک لیڈی ڈاکٹر تھیں، اور انہوں نے اینڈ میں آ کے کہہ دیا کہ جی اس کی 17 سال عمر ہے۔ تو 17 سال کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ 16 سال کی عمر کی بچی جو ہے وہ بالغ ہے اور وہ اپنی شادی کر سکتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب عدالت کے پاس یہ معاملہ آئے گا تو عدالت جو ہے وہ تو اس کے ایک لحاظ سے ہاتھ بندھے ہوئے کہ ان کو میڈیکل رپورٹ آ گئی، اب انہوں نے کہہ دیا فیصلہ کہ بچی کی اپنی مرضی ہوگی۔ اب تب تک کے لیے اس کو ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر اس کو دارالامان میں بھیج دیا کہ وہاں تک اس کی ڈیٹیلڈ رپورٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے اس کی بونز وغیرہ کی، تو پھر پتہ چل جائے گا۔ والدین کا یہ کہنا ہے کہ یہ 14 سال کی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہماری اپنی شادی کو 15 یا 15.5 سال ہوئے، تو بچی کیسے 17 سال کی ہو سکتی ہے یا 18 سال کی۔ اب یہ ایک ڈسپیوٹ آ گیا۔ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اس پرٹیکولر کیس میں وہ بات نہ ہو، لیکن اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں جو اب سرفیس کر رہے ہیں، اور مختلف شہروں میں ہم نے یہ قصور کے اندر دیکھے ہیں، ہم نے یہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر دیکھے ہیں، ہم نے یہ کراچی میں اب دیکھ رہے ہیں، ہم نے لاہور میں ایک ایسا کیس دیکھا۔ ہو کیا رہا ہے کہ اگر آپ نے خدا نہ خواستہ کوئی 15 16 17 سال کی بچی کو آپ نے اغوا کر لیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے کمپرومائز کرا لیا، آپ نے اس کی کوئی ویڈیو بنا لی، کوئی تصویریں اتار لی، یا آپ نے اس کو ڈرا دیا، دھمکا دیا کہ تمہارے باپ کو یا تمہارے بھائی کو یا تمہاری ماں کو میں گولی مار دوں گا، یہ کر دوں گا۔ اتنے سے بچے کو آپ خالی پستول بھی دکھاتے ہیں تو اس کا مائنڈ جو ہے وہ تو ایک دم خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک آرگنائز کرائم جو ہے کراچی میں، کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک آرگنائز کرائم ہو رہا ہے کہ جس کے تحت ایسی بچیوں کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ جن کے خاندان جو ہیں وہ وکیلوں کا اور عدالتوں کا اور میڈیکل بورڈز کا، ان جگہوں کے وہ کچھ زیادہ خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کی ایک اپنی بساط ہے کہ وہ 50,000 تک تو چلے جائیں گے، لاکھ روپیہ تک وہ کسی سے مانگ تانگ کے کر لیں گے، لیکن وہ 5 7 10 لاکھ روپیہ نہیں خرچ کر سکتے ان کیسز کے اوپر، اور پھر وہ صبر شکر کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے دیہات میں ہوتا ہے کہ کسی وڈیرے نے بچی کو اغوا کر لیا، اس بعد وہ پریگننٹ بھی ہو جاتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے جی اس نے تو اپنی مرضی سے شادی کر لی، نکاح کر لیا، اس کے بیک ڈیٹڈ
نکاح کے ڈاکیومنٹس بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو نکاح رجسٹرار ہے یا کوئی نکاح پڑھوانے والے ہیں، وہ ان سب کا آپ کو پتہ، مجھے پتہ ہے، ہماری طرح کئی کمزور لوگ ہیں۔ اب اس پرٹیکولر کیس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک کرمنل انویسٹیگیشن ہو، اور وہ کرمنل انویسٹیگیشن جو ہے وہ کورٹ نہیں آرڈر کر سکتا، وہ انفارچونیٹلی دی اونس از ود دا پیرنٹس۔ اب اس کے والدین جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اس فورینسک پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، اور آپ یہ فورینسک باہر سے کروائیں، پاکستان کے باہر سے کسی لیب سے کروائیں، اور پھر وہ وہاں پہ اس کا جاتا ہے، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ کو ایک پراپر ایسرٹین کر کے دے دیتا ہے کہ جی اس کی عمر کیا ہے، اور پھر اس کیس کا فیصلہ ہو سکے گا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جب کوئی پیرنٹس ایسا نہیں کر سکتے، پھر وہ صبر شکر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ڈارک ویب ہو یا کچھ اور چیز ہو، وہ ساری کہانیاں جو ہیں وہ دوبارہ سے سوشل میڈیا کا حصہ بن جاتی ہیں کہ اس کو بیچا جا رہا ہے، اس کے دام لگ رہے ہیں۔ کیونکہ جب میں نے انٹرنیٹ پروب کر رہا تھا پچھلے 2-3 دن میں اس کے اوپر، تو میں نے دیکھا کہ بنگلہ دیش اور بہار سے اور نیپال سے ایسے پتہ نہیں ہزاروں بچیوں کو ہر سال اغوا کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو آ کے بامبے میں اور دہلی میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ان کی سیل کی جاتی ہے، اور چائلڈ برائڈز بھی وہیں سے آتی ہیں جو آگے پورے مڈل ایسٹ میں جا رہی ہیں۔ تو سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ پہلے ایک نکاح نامہ بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 2-4 لوگوں کو حصے دار بنانا ہے، چاہے وہ میڈیکل رپورٹ دینے والے ہوں، چاہے وہ کوئی پولیس میں ہو، اس طرح سے کہ وہ ساری بیانات جو ہیں، اس کو جو کیس اور ایف آئی آر ہے، اس میں اتنے لوپ ہولز آ جاتے ہیں کہ کوئی بیچارہ جائز ہوتے ہوئے بھی اپنی پھر بچی جو ہے غریب آدمی بازیاب نہیں کرا سکتا۔ کورٹ کی حد تک تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ کورٹ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کورٹ کین اونلی گیو اے ڈیسیژن، اس کے سامنے جو شواہد یا جو ثبوت اس کے وکلا، اس کے کاؤنسل جو ہیں وہ کورٹ کو انسسٹ کرتے ہوئے رکھتے ہیں، تو کورٹ نے تو اسی کے اوپر فیصلہ کرنا ہے۔ کورٹ نے اپنے تھاٹ پروسیس پہ یا دل کے اوپر نہیں جانا کہ میرا دل یہ کہتا ہے، تو یہ نہیں، ان کو سامنے جو ایویڈنس ہے انہوں نے اسی کے اوپر فیصلہ کرنا ہے۔ سو کورٹ کے سامنے اگر میڈیکل رپورٹ ہے، نکاح کا پرنٹڈ فارم ہے، وہ اٹیسٹڈ ہے، انڈورسڈ ہے، تو کورٹ کے لیے تو وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ پاکستان پینل کوڈ میں بچی کی عمر 16 سال ہونی چاہیے، جبکہ اسلامک کوڈ میں اس کی عمر اس سے بھی چھوٹی ہو سکتی ہے، وہاں پہ یہ بھی بائنڈنگ نہیں ہے۔ لیکن خیر، اب کیونکہ لا آف دا لینڈ جو ہے وہ اپلیکیبل ہے اس کے اوپر، تو اس کے اوپر جو نکاح خواہ ہے یا رجسٹرار ہے، اگر وہ 16 سال عمر ثابت ہو جاتی ہے تو شاید ان کے اوپر بھی کوئی لمبی چوڑی قد گن نہیں لگتی۔ لیکن اب چیک یہ کرنا ہے کہ یہ کوئی آرگنائز کرائم تو نہیں ہو رہا پاکستان میں، کیونکہ اتنی فریکوینٹلی ہر گھر میں مار پڑ رہی ہے بچی کو، اور وہ کہتی ہے کہ جی میں نے اپنے گھر نہیں رہنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، بہن بھائی کے ساتھ، خالہ، نانی، دادا، کسی کے ساتھ نہیں رہنا، اور میں نے جو ہے نا وہ بس اپنی مرضی سے رہنا ہے، اور اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے، اس کو رشتہ بھی مل جاتا ہے، اور وہ اپنے میاں کے ساتھ اپیرنٹلی خوش و خرم بھی رہ رہی ہوتی ہے جب عدالت میں پیش ہوتی ہے۔ اس پہ بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے کہ واٹ از گوئنگ آن ان دس کنٹری، ان دس سوسائٹی۔ یا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھر والے کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں ہیں، آئسولیٹڈ فیملیز میں رہتے ہیں، جہاں باپ بھی کام کر رہا ہے اور ماں بھی گھروں میں مزدوری وغیرہ کر رہی ہے یا اور چھوٹے موٹے کام کر رہی ہے، وہاں پہ بچے ان اٹینڈڈ ہیں، یا پھر اور بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ دعا زارا کے کیس کو ہم سول سوسائٹی جو ہے وہ کہے کہ اس کا فورینسک جو ہے یہ باہر سے ہونا ہے، اور اس کی جتنی کاسٹ ہے وہ ہم لوگ دیتے ہیں، اور اس کو ہم یعنی تاکہ ایک دفعہ ایسرٹین ہو، اور جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر 16 سال نہیں ہے، وہ یہاں پہ دی گئی ہے، تو پھر جس نے اس سرٹیفکیٹ کو سائن کیا اس کو تو ہیومن سمگلنگ کیس میں اندر ہونا چاہیے، اینڈ ہیومن ٹریفکنگ کیس کے اندر ان پولیس والوں کو جنہوں نے ہیلپ کیا اس پرچے کو خراب کرنے کے لیے ان کے اوپر ہونا چاہیے، اور ہر اس آفیشل کے اوپر کہ جو وہ ایبیٹر بنا اغوا کنندگان کا، اب اغوا کرنے والوں کے ساتھ اور یہ بچیوں کا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ پھر اتنی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے کہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو۔
بٹ آئی تھنک دیر از مور ٹو اٹ دین میٹس دی آئی. دعا زارا کیس جو ہے یہ اتنا سمپل کیس نہیں ہے. یہ میری رائے ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے ضرور ایجوکیٹ کریے گا. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں. Until the next time, Allah Hafiz.